فرمایا جو میری اہل بیت کی محبت میں مرے گا. میں یہ باتیں کر چکا لیکن اشارہ میں ایک نقطے کی طرف آپ کو لا رہا ہوں, اس نقطے کو سمجھنے کی کوشش کریں ذرا. اللہ اکبر. فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا, جو میری اہل بیت کی محبت میں مر گیا. لوگ سمجھیں گے نارمل موت مرا, تبھی موت مرے گا, کسی بیماری کی وجہ سے مر جائے گا, بستر مرگ پر لیٹے لیٹے مر جائے گا. فرمایا لوگ سمجھیں گے عام بیماری میں مر گیا. وہ عام بیماری میں بے شک مرے گا, لیکن مرنے کے بعد اللہ اس کو شہادت کا مرتبہ عطا فرما دے گا. بلند آواز سے بولو ذرا. اور اس سے ایک خوبصورت بات اور سن لیجئے. فرمایا وہ ایک تو مرنے کے بعد اللہ اس کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے گا, اور دوسری بات سنیں, فرمایا جب بھی مرے گا مومن ہو کر مرے گا. یعنی کہ عام بندہ یہ نہ سمجھے کہ میں مرتا ہوں تو مومن ہی ہو کر مروں گا. نہ, کئی لوگ دیکھے ایسے وہ مرتے وقت مرتد ہو جاتے ہیں, وہ کلمے کا انکار کر کے مر جاتے ہیں. کیوں؟ موت کی سختی ہی اتنی ہوتی ہے, اس کی زبان تھر تھرا جاتی ہے, وہ کلمے کا انکار کر دیتا ہے, وہ اپنے دین سے پھر جاتا ہے. ہزارہ لوگ ایسے مر گئے, لیکن میرے مصطفیٰ نے گارنٹی دے دی. فرمایا اس بات کی گارنٹی ہے جو زندگی میں اہل بیت سے محبت کرتا ہے, اہل بیت سے دل و جان سے اہل بیت کو چاہتا ہے, جب بھی مرے گا اس کے مرتد ہونے کا کوئی خطرہ نہیں. وہ جب بھی مرے گا مومن ہی ہو کر مرے گا, وہ مومن ہو کر مرے گا. یہ حدیثیں ہمیں کون بتائے گا؟ یہ حدیثیں بالکل ہم نے چھوڑ دی, پس پشت ڈال دی. لیکن دین کا اصل آئینہ یہ حدیثیں ہیں. دین کا اصل آئینہ کہ جن لوگوں نے دین کے لیے قربانیاں دی, ہم نے ان کو نظر انداز کر دیا. ایک اور بڑی پیاری خوبصورت حدیث سنیں. علامہ جلال الدین سیوطی نے اس کو کوٹ کیا, اور امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کے اندر انہی حدیث کے ساتھ اگلی حدیث یہ بڑی خوبصورت لے کر آئے. ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ کہیں, میں سناؤں آپ. آئیے حضرات گرامی القدر, حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث لے کر آئے. آپ فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا تعالی حب آل محمد بشرہ ملک الموت وبشرہ منکر ونکیر بالجنہ. میرے مصطفیٰ نے فرمایا وہ لوگوں جو میری اہل بیت کی محبت کرتا ہے, میری اہل بیت سے زندگی میں محبت کرتا ہے, جب اس کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے, جب ملک الموت اس کی روح قبض کرنے کے لیے آ جاتے ہیں, جب اس کا وقت نزا آتا ہے, وقت اجل جب اس کا آ جاتا ہے, مرنے کے قریب ہوتا ہے, میرے مصطفیٰ نے فرمایا جناب اسرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں, بشرہ ملک الموت, جناب جبرائیل علیہ السلام اس کے قریب آ کر اس کو جناب والا جنت کی خوشخبریاں سناتے ہیں. جب وہ فوت ہو جاتا ہے, اس کے گھر والے اٹھا کر اس کو قبرستان کے اندر لے جا کر قبر میں دفن کر کے واپس اپنے اپنے گھروں کو آ جاتے ہیں. میرے مصطفیٰ نے فرمایا بشرہ منکر ونکیر بالجنہ, مرنے سے پہلے اسرائیل اس کو جنت کی خوشخبری سناتا ہے. جب قبر کے اندر پہنچ جاتا ہے, منکر اور نکیر جو سوالات کرنے والے فرشتے ہیں, جب بھی اس کی قبر میں آتے ہیں, اس کی قبر میں آ کر اس کو جنت کی خوشخبریاں سناتے ہیں. جب بھی وہ مرتا ہے, جب بھی مرتا ہے, فرمایا اس کی موت بھی اس قدر حسین ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد شہادت کا درجہ بھی ملتا ہے, مومن ہو کر مرتا ہے, اور مرتے وقت اسرائیل علیہ السلام اس کو جنت کی خوشخبریاں سناتے ہیں. بلند آواز سے بولیے ذرا, جنت کی خوشخبریاں سناتے ہیں. اور فرمایا جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے, قبر میں رکھ کر جب اس کے گھر والے لوٹ آتے ہیں, پلٹ آتے ہیں, منکر اور نکیر آتے ہیں. بشرہ منکر ونکیر بالجنہ, فرمایا منکر اور نکیر آ کر اس کو جنت کی خوشخبریاں سناتے ہیں. جو آل بیت سے محبت کرتا ہے,
جو آل بیت سے پیار کرتا ہے، فرمایا وہ مومن ہو کر مرے گا، شہید ہو کر مرے گا، مرتے وقت اس کو اسرائیل بھی خوشخبریاں دیں گے، منکر نکیر بھی خوشخبریاں دیں گے، اور میرا رب بھی اس سے راضی ہو جائے گا۔ اور جو ان سے منہ پھیر کر مرا، فرمایا کافر ہو کر مرے گا، منافق ہو کر مرے گا، اس کے ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں، کوئی گارنٹی نہیں۔ گارنٹی ہے تو صرف محبان اہل بیت کی گارنٹی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی، ان سے نہیں ہے پیار تو سب کچھ فضول ہے۔ آل نبی کی محبت جو ہے نا، یہ ہر بات کی گارنٹی ہے، یہ ہر بات کی گارنٹی۔ اور کوئی یہ نہ سمجھے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھائی ہر تقریر میں عرض کرتا ہوں اور ہر جمعے پر عرض کرتا ہوں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمیں حضور کے غلاموں کا انکار ہے، صحابہ کا انکار ہے، نہ، ہرگز نہیں۔ ہم آل بیت سے جو منہ پھیرے اس کو بھی منافق اور مرتد سمجھتے ہیں، جو صحابہ سے منہ پھیرے اس کو بھی مرتد سمجھتے ہیں۔ اور میں یہ کہا کرتا ہوں، یہ تو مولویوں کے کام ہے نا، کسی نے لوگوں کو صحابہ کے پیچھے لگا دیا، کسی نے لوگوں کو آل بیت کے پیچھے لگا دیا، تو میں اپنی جو بات کروں، میرا عقیدہ اور میرا ایمان یہ ہے کہ یارو الگ الگ کر کے کیوں پیش کرتے ہو؟ صحابہ کو الگ کر کے، آل بیت کو الگ کر کے کیوں پیش کرتے ہو؟ یار آل بیت بھی تو حضور کے صحابہ میں شامل ہیں، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یعنی مولا علی، سیدہ فاطمہ، امام حسن اور امام حسین پہلے صحابی ہیں نا، حضور کے صحابی ہیں یا نہیں ہیں؟ تو الگ کر کے پیش کرنے سے لوگوں کے ذہن تقسیم ہو جاتے ہیں۔ کوئی سمجھتا ہے کہ یار یہ سنی بریلوی لوگ تو آل بیت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کوئی سمجھتا ہے یار دیوبندی تو صحابہ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ لوگوں کے اندر یہاں سے تفرقے کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ نہ، ایسا ہرگز نہیں، نہ صحابہ اہل بیت سے الگ ہیں، نہ اہل بیت صحابہ سے الگ ہیں۔ ہم سب کا ادب اور احترام اور سب سے محبت فقط ایک ہی بات کی بنیاد پر کرتے ہیں کہ سارے مصطفیٰ والے ہیں، جو بھی مصطفیٰ والا ہے ہم اسی کا ادب و احترام کرتے ہیں، ہم اسی کا ادب و احترام کرتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں کہ ہمیں حضور کے صحابہ کا انکار ہے۔ فرمایا جو آل بیت کی محبت میں مرے گا، مومن ہو کر مرے گا، شہید ہو کر مرے گا، مرنے کے بعد اس کو شہادت کا درجہ اور خوشخبریاں جنت کی سنائی جائیں گی۔